میں ایک مرتبہ کسی کام کی غرض سے ایک سرکاری آفس میں گئی۔ ایک شخص نے اس انداز میں مجھے گھور کر دیکھا کہ میرے سارے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ مجھے اس سے شدید گھبراہٹ اور دہشت کا احساس ہوا۔ میں جلدی سے اپنا کام ختم کر کے گھر پہنچی۔ گھر پہنچنے تک مجھے شدید تھکاوٹ کا احساس ہو رہا تھا۔ میرے قوی مزمل اور اعصاب شل ہو چکے تھے۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ بدن میں جان ہی نہیں ہے۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی۔ چیک اپ کے بعد اس نے بتایا کہ کوئی مسئلہ نہیں، نہ ہی پریشانی کی کوئی بات ہے، ہر چیز نارمل ہے۔ لیکن میرے جسم میں جان نہیں تھی۔ کوئی ایسی چیز تھی جو ڈاکٹروں کی پہنچ سے باہر تھی۔ میں نے اپنی بڑی نند سے ذکر کیا۔ وہ بڑی نیکوکار اور عبادت گزار خاتون تھیں۔ قرآن مجید سے دم بھی کیا کرتی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے نظر لگ گئی ہے۔ پھر انہوں نے قرآن مجید پڑھ کر دم کرنا شروع کیا تو میری حالت سنبھلنا شروع ہو گئی۔ جب انہوں نے اپنا دم مکمل کیا تو ایسے ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ میں پہلے کی طرح صحت مند اور پرسکون ہو گئی۔ یہ واقعہ پڑھتے ہی انسان کی توجہ حدیث نبوی میں موجود سیدنا سہل بن حنیف کے واقعے کی طرف مبذول ہو جاتی ہے۔ امامہ بن سہل بن حنیف کہتے ہیں، میرے والد نہایت خوبصورت جسم کے مالک ایک پرکشش انسان تھے۔ ایک دفعہ وہ غسل کر رہے تھے کہ عامر بن ربیعہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے غور سے میرے والد کے جسم کو دیکھا اور کہا، واہ، میں نے اس قدر حسین و جمیل بدن تو آج تک دیکھا ہی نہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سیدنا سہل بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اس صحابی کو نظر لگ گئی ہے، مجھے بتاؤ کہ ان کے غسل کرتے وقت کون وہاں سے گزرا تھا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، عامر بن ربیعہ وہاں سے گزرے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر کو بلوایا اور فرمایا، تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کس بنا پر قتل کرنا چاہتا ہے؟ جب کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی میں کوئی خوبی دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے برکت کی دعا کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ سے کہا کہ وہ وضو کریں، اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھوئیں، اپنے دونوں گھٹنوں اور پوشیدہ اعضاء کو بھی دھوئیں، اور یہ